दुनिया को इस वक्त 3 बड़े खतरात का सामना है। इनमें सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर जंग का है, दूसरा बड़ा खतरा माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक है और तीसरा टेक्नोलॉजी के मुज़मरात यानी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के हवाले से है। और इसका मतलब ये है कि एआई और बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या चैलेंजेस पेश कर सकते हैं। ये सब हमारी मुआशियात, हमारी सियासियात और हमारी पूरी ज़िंदगी को तह भला कर सकते हैं। ये बात लिखी है युवल नोह हरेरी ने अपनी किताब सेलेक्टेड एसेज में, जो 2021 में पब्लिश हुई है, और ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर के तौर पे जानी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या एआई क्या है, ये कैसे काम करता है, इसने इंसानों के लिए क्या चैलेंजेस पैदा किए हैं, ये इंसानों की मदद करता है या इंसानों को गुलाम बनाता है, ये सब और बहुत सारे सवालात के जवाब जानने के लिए देखिए ये वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल मशीनों, एप्स और सॉफ्टवेयर्स का इंसानी दिमाग के तर्ज पर काम करने का नाम है। जैसे बगैर ड्राइवर के गाड़ी दरअसल एआई की मदद से चलाई जाती है, इसी तरह आपके आईफोन में सिरी और आपके एंड्रॉयड फोन में गूगल असिस्टेंट जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिसालें हैं। द गार्डियन के आज के इदारिये का पहला जुमला यह है कि क्या एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत इंसानों की मदद कर रही है या इन्हें गुलाम बना रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दोबारा असर हाजिर के सबसे बड़े मुफक्कर, तारीखदान और फिलोसोफर युवल नोह हरेरी से रुजू करना पड़ेगा। इनके मुताबिक इस सवाल का जवाब यह है कि सच की नई तारीफ यह है कि गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट्स क्या है। जब भी आपको कोई मालूमात चाहिए होती हैं तो आप गूगल करते हैं और आमतौर पर सबसे ऊपर वाले जो रिजल्ट्स होते हैं उनको खोलकर पढ़ते हैं और उनकी मालूमात की मदद से किसी भी चीज के बारे में सच तक पहुंचते हैं। सच की नई तारीफ यह है कि सच गूगल के टॉप रिजल्ट्स है। इसका मतलब यह है कि हमारा एनएसआर मशीनों पर बहुत ज्यादा है। हम एआई से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किताबों के बारे में पूछते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, कहाँ पर पहुंचना चाहिए, कहाँ पर जाकर क्या करना चाहिए, क्या कौन सी जगह देखनी चाहिए। ये सब वो सवालात हैं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं। कुछ बैद नहीं कि कुछ अरसे बाद हम ये भी पूछना शुरू कर दें कि हमें अपने लिए लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए और ये लाइफ पार्टनर कौन सा होना चाहिए, और क्या लाइफ पार्टनर के तौर पर ऑप्शन ए ज्यादा बेहतर रहेगी या ऑप्शन बी ज्यादा बेहतर रहेगी। इस सूरत हाल में सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए कैसे तैयार करें, क्योंकि जो सिलेबस हम उन्हें आज पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या वो सही है या वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस से मुकाबला करने की सलाहियत बच्चों में पैदा करता है या नहीं करता। इस सवाल का जवाब भी बहुत आम है। इस सवाल का जवाब यह है कि आज से 15-20 साल पहले तक एक क्लासरूम में बैठे बच्चों का मुकाबला आपस में होता था, लेकिन आजकल के बच्चों का मुकाबला आपस में तो नहीं है, लेकिन मशीनों के साथ है, एआई के साथ है, एप्स के साथ है, सॉफ्टवेयर के साथ है, और उनका मुकाबला वर्चुअल वर्ल्ड के चैलेंजेस से है। तो फिर करें क्या? इस सिलसिले में पेडागोजिकल एक्सपर्ट्स का यह ख्याल है कि स्कूलों को सबसे ज्यादा तवज्जो 4 C's पर देनी चाहिए। देयर आर 4 C's which are very important. नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग यानी तनकीदी सोच। नंबर 2 कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने की और अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने और उनका पैगाम रिसीव करने की सलाहियतें। 3 कोलैबोरेशन यानी दूसरों से ताउन कैसे करना है, और 4 क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल। ये 4 स्किल्स क्यों जरूरी है? क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए जरूरी है कि बच्चे सवाल पूछें और उनके मुख्तलिफ सवालात के मुख्तलिफ जवाबात वो तलाश करें। उनको सिर्फ रट्टू तोतू की तरह चंद जवाबात अगर बता दिए जाएं तो उन पर इन्हिसार न करें, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें। उनको ये सलाहियत सिखानी चाहिए कि अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करते हैं, डेटा कैसे गैदर करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसकी मदद से कैसे नताइज निकालते हैं। ये बात है क्रिटिकल थिंकिंग की। कम्युनिकेशन में आपने बाकी लोगों से, इर्द गिर्द के लोगों से कैसे बात करनी है, क्या कोड्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, परसुएशन कैसे करते हैं, किसी को कन्विंस करना हो तो कैसे करते हैं, कोई पैगाम पहुंचाना है तो कैसे करना है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि आपने बाकी लोगों से कोलैबोरेट कैसे करना है, यानी उनसे ताउन कैसे करना है। ये इसलिए जरूरी है कि आजकल के बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हुए, मोबाइल फोन की दुनिया में रहते हुए और इंटरनेट की दुनिया में रहते हुए अपने बाकी जो एक फिजिकल वर्ल्ड है या एक मादी दुनिया है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड के तकाजे कुछ और होते हैं और
جو ہمارے ارد گرد جو ایک کانکریٹ ورلڈ ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، تو ان میں کلیبریٹ کیسے کرنا ہے، آئسولیشن سے یا تنہائی سے کیسے بچنا ہے، اپنی دنیا سے نکل کے باقی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے تعاون کیسے کرنا ہے اور کیسے مربوط طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کریٹیوٹی ہے، یعنی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کو کیسے جلا بخشنی ہے، اور تخلیقی صلاحیتوں کی مدد سے کیسے نئے نئے زاویے سوچ کے جو ہے وہ ان کو استعمال کرنا ہے، اور کیسے نئے نئے زاویے سوچ کے سامنے لے کے آنے ہیں، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ سو 4 C's جو ہے یا 4 C's یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ان سب سے بالا 2 باتیں ہیں، ایک ہے توازن یا بیلنس، اور دوسرا ہے مینٹل فلیکسیبلٹی یعنی ذہنی لچک۔ یہ نئی چیزیں سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت کو مان نہ پڑنے دینا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اے آئی بہت ساری انسانی فیلڈز اور جابز لے رہی ہے، تو ہمارے بچوں کو ان فیلڈز اور جابز سے آگے بڑھنے کے لیے نئے سکلز، نئے طریقے، نئے خیالات، نئے آئیڈیاز اور نیا علم یہ سارے سیکھنے پڑیں گے۔ نہ صرف یہ سیکھنے پڑیں گے بلکہ انہیں پرانی سکلز کو بھلانا بھی پڑے گا، اپنے اس موبائل سافٹ ویئر کی طرح جس کو ہر کچھ عرصے کے بعد ایک اپ ڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ مارکیٹ سے نہ صرف آؤٹ ہو جائیں گے بلکہ ایریلیونٹ بھی ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1948 میں فرض کریں کہ ایک کسان جو ہے وہ ایک ملازم کو ہائر کرتا تھا، اس کو رکھتا تھا، اس کو نوکری دیتا تھا، تو وہ اس کو یہ بتاتا تھا کہ آپ نے چاول کی فصل کیسے لگانی ہے، اس کو پانی کب دینا ہے، اس کو دوائیاں کب سپرے کرنی ہیں، اس کو جو فصل بیچ میں سے خراب ہوتی ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد فصل کو کاٹنا کیسے ہے۔ یہ ساری باتیں ایک کسان اپنے ملازم سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے گا، لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سافٹ ویئرز کی مدد سے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ یہ سارے کام بڑے ہی احسن طریقے سے اور پرفیکٹ طریقے سے کرتی ہے، اور اس کو کسی جاب کی اس کو کسی پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی وہ کھانا بھی نہیں مانگتا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر وہ کوئی اور چھٹی بھی نہیں مانگتا، وہ کوئی اور تقاضا بھی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملازم کا جو کام ہے وہ تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرے گا، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب یہ اس کا کام کرے گا تو وہ ملازم کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ملازم کو اب اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس مارکیٹ میں وائبل رکھنے کے لیے اس کو نئے طریقے سیکھنے پڑیں گے، اور نئے چیلنجز، نئی سکلز سیکھنے پڑیں گی، اور ان نئے چیلنجز کا مقابلہ نئے طریقوں سے کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے ہمارے بچے بھی ایسے دور میں جا رہے ہیں جو دنیا ہے سپر کمپیوٹرز کی، سپر انٹیلیجنٹ مشینوں کی، انجینئرڈ باڈیز کی، انجینئرڈ اجسام کی، الگوریتھمز کی، اور اس ہمہ تبدیلیوں کی جو ہر 5 سے 10 سال بعد آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا تقاضا کریں گی، نہیں تو یا پھر آپ اہم نہیں رہیں گے یا آپ فائدہ مند نہیں رہیں گے۔ تو پھر پہلے عام طور پر دنیا 3 ادوار میں تقسیم ہوتی تھی، یعنی ایک دور ہوتا تھا 20 سے 25 سال کا جس میں ہر انسان کچھ نہ کچھ صلاحیتیں سیکھتا تھا، تعلیم مکمل کرتا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تقریباً 22-25 سال سے لے کے 60 سال تک وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا تھا مختلف فیلڈز میں، اور انہی کی مدد سے اس کی ساری زندگی گزر جاتی تھی۔ اور تیسرا نمبر پھر 60 سال سے بعد کی ریٹائرڈ لائف ہوتی تھی، جب اس نے گھر پہ بیٹھ کے تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا تھا اور ان کو کھلانا ہوتا تھا، اور دیٹس ہاؤ دا لائف وڈ اینڈ۔ لیکن اب ایسا نہیں چلنے والا، کیونکہ اب دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ کیسے بدل رہی ہے اس کا جواب بھی بڑا اہم ہے۔ اب انسانوں کو اپنے آپ کو ہر وقت اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا۔ ایک جاب مارکیٹ میں ایک اسکل پر انحصار کر کے آپ ساری زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ علم اتنی تیزی سے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، علم اتنی تیزی سے مارکیٹ میں آ رہا ہے کہ اب وہ پرانی سکلز جو آج سے 20-25 سال کی سکلز ہیں وہ بھی ریلیونٹ نہیں رہی۔ تو آج سے 5-10-15 سال کے بعد تو یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ 3 سے 5 سال کے اندر جو پرانی فائنڈنگز اور پرانا علم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور 3 سے 5 سال کے بعد جو نئی سکلز اور نئی فیلڈز کھلیں گی ان کے مطابق ہر انسان کو، ہر بچے کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا تاکہ وہ مارکیٹ میں وائبل رہ سکے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مینٹل بیلنس ہے بچوں کا
وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اتنی یہ دس از کالڈ دی اننڈیشن آف انفارمیشن، یعنی یہ سیلاب ہے ان معلومات کا جس میں کئی معلومات ہمیں چاہیے اور کئی نہیں چاہیے، اس میں سے یہ سنا اور یہ سارٹ آؤٹ کرنا کہ کون سی معلومات ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں اور کون سی نہیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے بیلنس کو قائم رکھنے میں بڑی مدد دے گا۔ ٹیکنالوجی بری چیز نہیں ہے، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے تو بالکل بھی بری چیز نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے تو پھر ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کرے گی اور آپ پر کنٹرول حاصل کر لے گی۔ آپ ہر وقت الگورتھمز کی نظر میں ہیں، الگورتھمز آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا خرید رہے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور بہت جلد وہ آپ کے دل کی دھڑکنوں اور سانسوں کو بھی گننا اور ان پر نظر رکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ الگورتھمز کا انحصار بگ ڈیٹا پر ہے اور مشین لرننگ پر ہے۔ الگورتھمز آپ کو آپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ یوول نوح ہریری کی ایک فائنڈنگ کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق، اگر آپ 3 سال تک فیس بک کا ڈیٹا استعمال کرتے ہیں تو 3 سال کے بعد فیس بک اپنے ڈیٹا کی بنیاد پر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آپ کے بارے میں 100% درست پریڈکشن کر سکتی ہے کہ آپ کو کیسے کلرز پسند ہیں، کیسی کتابیں پسند ہیں، کیسا میوزک پسند ہے، کیسی فلمیں پسند ہیں، اور آپ کی لائف کی پرائیورٹیز کیا ہیں، اور اس طرح یہ پریڈکشن آپ کے جو لائف پارٹنر ہے اس سے بھی 100 گنا زیادہ بہتر اور زیادہ کریڈیبل ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے اب الگورتھمز کی دنیا ہے۔ تو جب الگورتھمز آپ کے اندر کی دنیا کو بھی جان لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا اپنا آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہے گا بلکہ الگورتھمز کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر ہیک ہو جائے گا۔ سو ہیکنگ سے بچنے کے لیے آپ کو الگورتھمز اور گوگل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے زیادہ تیز بھاگنا پڑے گا۔